یہ کہانی اس عظیم ہستی کی ہے جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد۔ ایک دن مدینہ کی پرسکون فضا میں نبی کریم فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ شاید کوئی وحی اتر رہی تھی یا امت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تبھی اچانک آسمان چیرتا ہوا ایک زبردست نور نظر آیا اور ایک بہت ہی طاقتور فرشتہ آسمان سے نیچے اترنے لگا۔ نبی نے اوپر دیکھا، لیکن تب انہیں ایک حیرت انگیز بات محسوس ہوئی۔ جبریل علیہ السلام جو پہاڑ اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے، جو پوری قوم اللہ کے حکم سے تباہ کر چکے تھے، جو وحی لے کر آتے تھے، وہ اچانک سہم گئے۔ ان کے پر سکڑ گئے، جسم چھوٹا ہو گیا، جیسے کوئی خوفناک چیز آ رہی ہو۔ اور پھر وہ عظیم فرشتہ اترا اور نبی سے کہا، اے محمد، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کو ایک اختیار دیا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک فقیر بندے کی زندگی گزاریں یا ایک بادشاہ کی طرح حکومت کرے، جیسے سلیمان علیہ السلام۔ نبی نے جبریل کی طرف دیکھا، جنہوں نے دھیرے سے سر ہلا کر فقر کو چنے کا اشارہ کیا، اور آپ نے فوراً جواب دیا، میں اللہ کا فقیر بندہ بننا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتہ جھک کر واپس چلا گیا۔ جب نبی نے جبریل سے پوچھا کہ وہ فرشتہ کون تھا، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں نے اسے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تھا اسرافیل، وہ فرشتہ جسے قیامت کے دن سور پھونکنے کی ڈیوٹی ملی ہے، اور جب وہ آتا ہے تو صرف ایک مقصد کے لیے، قیامت کی شروعات کے اعلان کے لیے۔ سوچئے، وہ فرشتہ جس سے جبریل علیہ السلام تک ڈر گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چنا؟ طاقت نہیں، توضع اور عبادت۔ یہی تھی آپ کی فطرت۔ پھر اس رات کی بات کرتے ہیں جب معراج کا سفر ہوا، وہ سفر جب جبریل علیہ السلام نے بھی کہا، اب میں نہیں جا سکتا ورنہ روشنی مجھے جلا دے گی، اور نبی اکیلے گئے حد سے آگے، جہاں کوئی اور مخلوق نہیں پہنچی، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے نماز کا تحفہ ملا، سیدھے طور پر، نہ جبریل کے ذریعے، نہ کسی خواب میں، بلکہ رب کی بارگاہ سے۔ یہی نماز آج بھی ہماری اللہ سے سیدھی کنیکشن ہے۔ پھر وہ طائف گئے، جہاں ان پر پتھر برسائے گئے۔ یہ صرف جسم نہیں تھا، بلکہ جسم کے نیچے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوا دل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہ کی، بلکہ فرمایا، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے اور عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان بستیوں کو ان کے درمیان 2 پہاڑوں میں کچل دیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا انتخاب فرمایا اور کہا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایمان والے پیدا ہوں گے۔ اسی مہربانی نے طائف کو مسجدوں والا شہر بنا دیا، ایمان والوں کا مسکن بنا دیا۔ ایک اور واقعہ، جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں مسجد میں داخل ہوئے، ایک اجنبی شخص جس کے بال سیاہ اور کپڑے سفید تھے، مگر اس پر سفر کا کوئی نشان نہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور سوالات پوچھنے لگا، اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ یہ حدیث اسلام کی بنیادوں میں شامل ہوئی کہ کیسے وحی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بلکہ پوری امت کے لیے تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت قریب تھا۔ جبرائیل علیہ السلام خاموشی سے حاضر ہوئے اور فرمایا، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اور آج پہلی بار اجازت طلب کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب سے ملوں گا؟ جبرائیل نے نرمی سے جواب دیا، جی ہاں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں اعلیٰ رفیق کو چنتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان کا ہاتھ آہستہ سے گرا اور آنکھیں پرسکون ہو گئیں۔ میں جان گئی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ خاموشی چھا گئی، آسمان رک گیا، زمین تھم گئی۔
دنیا سے سب سے عظیم انسان اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس لوٹ چکے تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ نہ کسی محل کا تذکرہ، نہ کسی تکلیف کی شکایت، ان کے آخری الفاظ تھے امتی امتی، میری امت۔ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یعنی وہ آپ کو ہمیں یاد کر رہے تھے جنہوں نے انہیں دیکھا تک نہیں مگر ان پر ایمان لایا۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں یاد رکھیں کہ یہ وہ تحفہ ہے جو نبی پلی کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست عطا فرمایا۔ جب بھی کسی کو معاف کریں یاد رکھیں کہ طائف کے وہ پتھر اور نبی کی وہ دعا آج ایمان والوں کا ذریعہ بن گئی۔ اور جب بھی آپ کو تنہائی یا دکھ محسوس ہو یاد رکھیں ایک شخص نے تکلیفیں برداشت کیں تاکہ آپ تک اللہ کا نور پہنچے۔ یہ وہ دن تھا جب جبریل جیسے فرشتے نے خوف محسوس کیا اور نبی نے انکساری کا راستہ چنا تاکہ ہم سر اٹھا کر ایمان کے راستے پر چل سکیں۔ یہ قصے صرف کہانیاں نہیں، یہ نشانیاں ہیں، سبق ہیں جو کبھی فراموش نہ کیے جائیں۔